بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ والکتاب المبین ترغیب الی القرآن۔ قسم ہے کتاب واضح کی، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، اس کتاب کو، فی لیلۃ مبارکۃ، بیچ رات بابرکت کے، انا کنا منذرین، بے شک ہیں ہم آگاہ کرنے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یفرق تقسیم کیا جاتا ہے ہر امر پر از حکمت، امرم من عندنا، امر ہماری طرف سے، ہمارے ہاں، انا کنا مرسلین، بے شک ہیں ہم بھیجنے والے، رحمت من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے، رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی پکاریں سننے والا سوا اس کے، یحیی و یمیت، جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، ربکم و رب آبائکم، تمہارا رب ہے تمہارے باپ دادا کا رب، الاولین، جو پہلے ہیں، بل ہم فی شک، بلکہ وہ مشرک بیچ شک کے، یلعبون، کھیل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کا دعویٰ ذکر کیا۔ حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ دخان ایک شبہ کا جواب ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ حوامیم سبعہ ایک سورت کے درجہ میں ہیں مضمون کے لحاظ سے۔ تو پہلی صورت تھی حامیم مومن، اس کا دعویٰ تھا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس کے بعد صورت آئی کون سی بلا؟ حامیم سجدہ، یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، حامیم سجدہ۔ حامیم سجدہ میں شبہ کا جواب تھا، اور وہ شبہ کیا تھا کہ ہمارے خوابوں میں، بیداری میں بزرگ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ غیر اللہ کی پکار کی دعوت دیتی ہیں، قبروں سے آوازیں آتی ہیں، کبھی مردے نکل کے آ جاتے ہیں اور کبھی بتوں سے آوازیں آتی ہیں، تو یہ کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں۔
اس کا جواب دیا کیزنا لہم قرانا۔ پھر شبو تھا، اگلی صورت آئی صورت حامیم شورا، اس میں تھا کہ آپ کا یہ مسئلہ تمام اکابر کے خلاف ہے اور پہلی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ پہلی کتب میں غیر اللہ کی پکار ملتی ہے اور ہمارے اسلاف اکابر کی کتب اور وظائف میں بھی غیر اللہ کی پکار ہے۔ اس کا جواب دیا کہ وہ غیر اللہ کی پکار اور شرک کا مضمون باغی مولویوں اور 2 نمبر پیروں کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ یہی نازل کیا تھا ہر پیغمبر پر، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کے بعد صورت آئی حامیم زخرف، تو مشرکین کا مشہور شبہ کہ چلو کر نہیں سکتے لیکن ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی ہیں۔ اس پر جواب دیا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، تو شفاعت کا مسئلہ ذکر کیا کہ جو تم کہتے ہو کروا دیں گے، یہ جھوٹ بکتے ہو کہ یہ کام کرا سکتے ہیں۔ شفاعت قیامت کے دن ہوگی اور 4 قیود کے ساتھ ہوگی۔ شافع کے لیے بھی اذن، مشفوع لہو کے لیے بھی اذن، وقت بھی خاص جب اذن ملے گا، اور قدر اور مقدار بھی خاص جتنا قدر اذن ملے گا۔ تو یہ کہنا کہ اب یہ بابے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اس کا رد کیا۔ اب سورہ حامیم دخان آئی، اس میں شبہ یہ ہے، اعتراض اور شبہ کہ کم از کم ہمارے بزرگ جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ہماری پکاریں سنتے ضرور ہیں، ہماری پکاریں سنتے ضرور ہیں۔ جب ہم انہیں پکاریں تو یہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے دربار میں پہنچا دیں گے، کیونکہ سماع والا مسئلہ تو ہمارے سب بزرگوں کا اتفاقی ہے۔ اس لیے اس شبہ کا جواب دیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یہی دعوی صورت بھی ہے اور مقصد اور ازالہ شبہ بھی ہے۔ یہ تقریر ہے حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ اندازہ کر لیں، آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب بھی مسئلہ سماع میں ہمارے ساتھ تھے، وہ سورہ دخان کا دعویٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ مشرک کہتے تھے چلو کر نہیں سکتے، کروا نہیں سکتے، سنتے ضرور ہیں۔ تو یہ پوری صورت حضرت فرماتے ہیں کہ اس عقیدہ سماع کے خلاف ہے یہ، اور اس کا دعویٰ بھی ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یہی بات جواہر القرآن میں بھی لکھی ہے کہ اس صورت کا یہ دعویٰ ہے، اور اس شبہ کے ازالہ کے لیے پوری صورت الدخان آئی۔ اور میں کہا کرتا ہوں دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، یہ صورت ہے مشرکوں کا دھواں نکالنے والی۔ جب سماع کی نفی ہوگی تو مشرکین کا دھواں نکل جائے گا۔ جو مرضی اوپر اوپر رہو، مشرک کا دھواں نکلے گا
تو وہ نکلے گا سما کی نفی پر۔ اس لیے پرانے انجن کی طرح دھواں نکالتا ہے، جس طرح پرانے ریل گاڑیوں کے انجن ہوتے تھے لوک والے، تو اس طرح کا مشرک کا دھواں نکلتا ہے، اور بیک سائڈ سے جب سما کی نفی کی جائے۔ سورۃ الدخان والکتاب المبین، مضمون لکھا ہے آپ کے اوپر، اور یہ جو عنوان آیت ہے ترغیب الی القرآن، قرآن پاک کی عظمت، والکتاب المبین، قرآن پاک کی قسمیں شواہد ہوتی ہیں اور ان کا مشہود بھی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ قسمیں نہیں ہیں جو ہم قسمیں اٹھاتی ہیں، بلکہ یہ قسم بے معنی شاہد۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے قسم کی کئی قسمیں ہیں، تو یہ قسم بے معنی شاہد ہے۔ والکتاب المبین، مبین کے بھی دونوں معنی ہیں، لازم بھی اور متعدی بھی، اور معنی ہوگا کہ واضح کتاب گواہ ہے، واضح اور روشن کتاب گواہ ہے۔ کس بات کی؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ما بقیا موضع شبہۃ، یہ مشہود بھی اور جواب قسم ہے کہ یہ کتاب مبین گواہ ہے کہ اب شبوں کا کوئی مقام نہیں رہا، مسئلہ بالکل صاف بیان ہو گیا، اب کوئی مقام میں شبہ نہیں بچا۔ اس کی گواہ یہی کتاب مبین، اسی کا بیان، اس کا شاہد ہے کہ مسئلہ کھل کر بیان ہو گیا، کوئی مقام شبہ نہیں رہا۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا مشہود بھی انا انزلناہ انا کنا مرسلین، دونوں جملے ہیں کہ یہ کتاب مبین گواہ ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی یہ منزل من اللہ ہے، اور بے شک ہم ہیں آپ کو رسول بنا کے بھیجنے والے۔ تو کتاب مبین شاہد ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ انا کنا مرسلین، الکتاب پر پہلے بھی بات ہوئی کہ الف لام احد کا ہے، اور مراد اس سے کیا ہے؟ پورا قرآن عند البعض، هذه السورہ فی قول، اور دعویٰ سورت حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک الکتاب کا الف لام احد کا، اور معہود اس سے دعوی صورت ہے انہ هو السمیع العلیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو فی لیلۃ مبارکۃ، معروف ترجمہ یہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے نازل کرنا شروع کیا، نازل کرنا شروع کیا اس کو فی لیلۃ مبارکۃ، بیچ رات بابرکت کے مبارک کے، انا کنا منذرین، حکمت تنزیل کہ کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ ہم ہیں منذرین، آگاہ کرنے والے،
خیر و شر سے اپنے بندوں کو بوجہ شفقت کے فیہا فضیلت لیلہ، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ فیہا یفرقو، فرق کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، جیسے فارق فرقان، تو فرق جدا کرنا، اور یہاں معنی ہے مرادی۔ ایک ہے یفرقو یکتبو، یکتبو کا معنی مرادی ہے، لکھا جاتا ہے ہر امر حکیم، اور دوسرا یہ کہ تقسیم کیا جاتا ہے، یقسموں کے معنی میں، یفرقو یقسم، تقسیم کیا جاتا ہے ہر امر حکیمن، حکیم کے دو معنی ہیں، پر از حکمت بھی اور حکیمن محکم بھی، محکم، امرن من عندنا، امر ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، یہ عظمت امر ہے، کلو امر کی عظمت ہے، امرم من عندنا، انا کنا مرسلین، یہ بدل ہے انا کنا منذرین سے، کہ ہم ہیں انذار کرنے والے، یعنی انا کنا مرسلین، ہم ہیں رسول بھیجنے والے۔